ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتائیں کہ انا مکنّا لہو فی الارض، ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں حکومت دی تھی اور بڑی مضبوطی عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک جا پہنچا جو انتہائی جگہ تھی۔ اسی طرح سورج کی طلوع ہونے والی سائڈ پر علاقے فتح کرتا کرتا جا پہنچا۔ تیسرا سفر ہے حتیٰ اذا جعل بین السدین، وہ گیا اور دو پہاڑوں کے بیچ میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ یأجوج اور ماجوج یہاں سے آتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کوئی چندہ وغیرہ کر دیں تاکہ آپ یہ جو بیچ میں خالی جگہ ہے جہاں سے وہ نکل کر آتے ہیں ایک دیوار قائم کر دیں تاکہ ان کے شر سے ہم محفوظ ہو سکیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ چندے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو دیا ہے بہت بہتر ہے، تم میرے ساتھ مل کر کام کاج میں شریک ہو جاؤ۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یعنی اینٹوں کی جگہ پہ لوہے کے ٹکڑے لگائیں گے اور پھر اس کو ان دیواروں کو اوپر اٹھا کر پہاڑوں کے برابر کر دیں گے، پھر اس لوہے کو گرم کر کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیں گے، اس طرح یہ بڑی مضبوط دیوار ہو جائے گی اور وہ بند ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، لیکن جب وہ دیوار تیار ہوئی تو حضرت ذوالقرنین نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، قال ھذا رحمت من ربی، فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، اگلی صورت میں عرض کروں گا کہ رحمت الہی کے بغیر کسی کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے لیکن اللہ کے شریک نہیں۔ موسیٰ اور خضر بڑی عظمتوں والے ہیں لیکن اللہ کے شریک نہیں۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا میرے بندوں کو میرا شریک بنا لیا ہے اور یہ سمجھا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سورت کی بالکل آخری آیت میں فرمایا، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو آدمی اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو دو کام کرے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا، ایک تو نیک اعمال کرے، دوسرا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی سب کا بیڑا پار ہوگا، چاہے انبیاء ہیں، چاہے اولیاء ہیں، چاہے بادشاہ ہیں۔ اولیاء کا تذکرہ ہم نے سورۃ الکہف میں پڑھا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ کی رحمت سے ان کو یہ عزتیں ملی۔ ابھی ہم نے ذوالقرنین کے واقعے میں پڑھا، قال ھذا رحمت من ربی، انہوں نے کہا یہ دیوار اللہ کی رحمت سے قائم ہوئی ہے۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے تو فرمایا، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، اللہ کی رحمت کی ایک اور مثال اس کے بندے زکریا علیہ السلام کی، وہ بھی سن لیجئے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے دھیرے دھیرے چپ کے اپنے رب کو پکارا اور پکار میں بڑی عاجزی کا اظہار کیا اور کہا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے پروردگار میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی ہے، سر میرا سفید ہو گیا ہے، بڑھاپے میں سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، وامراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، نہ میں کسی قابل ہوں نہ بیوی اولاد کے قابل ہے، لیکن حبلی من لدنک ولیہ، تیری جناب سے اب بھی امید ہے، تو مجھے جانشین عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کے علم نبوت کا جانشین بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا اتنے یقین کے ساتھ مجھے جو پکار رہا ہے، ہم تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا اور بڑا عجیب کیا، کہنے لگے، اے میرے رب انا یکون لی غلام، میرا بیٹا ہوگا کیسے؟ یہ ایک سوال ہے، کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ کیا میری بیوی جو بانجھ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گا؟ میں بڑھاپے کی انتہا کو ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، بانجھ عورت جوانی میں بچہ نہیں جن سکتی، بڑھاپے میں کیسے جنے گی؟ یہ جب سوال کیا نا، اللہ کا جواب سننا، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، یہ کذالک میں
مفسرین فرماتے ہیں یہ جو کاف ہے نا یہ بیان الکمال ہے، کاف لبیان الکمال، قال کذالک، اللہ فرماتے ہیں جوانوں کو تو بیٹے دیتا رہتا ہوں، کبھی اپنی قدرت کا کمال یوں دکھاتا ہوں کہ بوڑھوں کو بھی بیٹا دے دیا کرتا ہوں، یہی تو میری قدرت کا کمال ہے۔ قال کذالک، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ضابطے میرے پابند ہیں، میں اللہ ضابطوں کا پابند نہیں ہوں۔ خیر اس کے بعد اگلا واقعہ جناب حضرت مریم علیہ السلام کا ہے۔ میں نے 7ویں پارے میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب صحابہ کرام گئے تھے حبشہ کی ہجرت کر کے تو نجاشی کے دربار میں جب اس نے یہ پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے، تو حضرت جعفر نے فرمایا تھا وہی عقیدہ وہی نظریہ ہے جو ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس نے کہا قرآن نے کیا بتایا ہے؟ تو انہوں نے یہ آیتیں سورہ مریم کی پڑھی تھی جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا تذکرہ بھی کیجیے۔ اِذِ انتبذت مِنْ آلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں اور تنہائی کا عالم تھا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہاں جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی صورت میں، نوجوان کی صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس گئے۔ بی بی مریم نے دیکھا میں جوان لڑکی ہوں، تنہائی کا عالم ہے اور ایک مرد میرے پاس آ گیا ہے، فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے تو۔ حضرت نے فرمایا انما انا رسول ربک، بی بی پریشان نہ ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں۔ میرے پاس فرشتہ کیوں آیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا؟ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، باغیہ بغاوت والی گناہگار عورت میں ہوں نہیں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ بدکاری کا میں نے کبھی سوچا ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ توجہ کرنا جی، زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا میرا بیٹا کیسے ہوگا، جو جواب اللہ نے وہاں دیا تھا وہی جواب یہاں بھی دے رہے ہیں۔ قال کذالک قال ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاف لبیان الکمال، بھائی شادی کے بعد تو میں بیٹے دیتا ہی رہتا ہوں اور کبھی اپنی قدرت کا کمال دکھانے کے لیے بغیر شادی کے بھی بیٹا دے دیا کرتا ہوں، ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، بی بی صاحبہ حاملہ ہو گئیں اور پھر ان کو بچے کی ولادت کے وقت والی تکلیف شروع ہو گئی۔ فاجاء المخاض الی جذع النخلہ، ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی ہیں۔ آپ خود سوچے کنواری بچی ہو، گناہ کا کبھی سوچا نہ ہو اور حالت یہ ہو جائے کہ بچہ پیدا ہونا کی کیفیت ہو جائے، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اسی کیفیت میں حضرت بی بی مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہے کاش میں آج کا دن آنے سے پہلے پہلے مر جاتی تو اچھا تھا، میرا نام و نشان مٹ جاتا تو اچھا تھا، میرا بیٹا ہو جائے گا، یہ کتنے بڑی مصیبت اور کتنا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اب مریم نے جب یہ افسردگی کا اظہار کیا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، پھر جبرائیل نے آواز دی غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریہ، یہ تیرے رب نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَہُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا خشک تنا ہے نا اس کو جھنجھوڑ اور ہلا، تو ساقط علیک رطبا جنیہ، یہ تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ فکلی، کھجوریں کھا، وشربی، چشمے کا پانی پی، وقری عینا، اور بچے کو اٹھا آنکھوں کو ٹھنڈا کر، کھجوریں بھی کھا لوں گی، پانی بھی پی لوں گی، بچے کو بھی اٹھا لوں گی، خطرہ کھانے پینے کا نہیں، خطرہ تو لوگوں کا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اگر کوئی بندہ تجھے دکھائی دے تو چپ کر جانا اور کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو نہ بولنا۔ جو اللہ خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، بنجر زمین سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، کنواری مریم کے بطن سے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ مریم تیری صفائی اور طہارت کا انتظام بھی کر سکتا ہے، اس کی پریشانی رہنے دے۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، حضرت مریم آئی ہاتھوں میں بچہ اٹھایا ہوا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لوگوں نے کہا یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ،
باپ بھی تیرا اچھا آدمی تھا، ماں بھی تیری اچھی خاتون تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو۔ بچے سے کیسے پوچھیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک دن کا بچہ کیسے بول کے بتائے کہ میں کیسے آیا ہوں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے رب نے کہا بول میرے عیسیٰ، اب تیری ماں کے اوپر زیادہ باتیں تیرا رب نہیں سننا چاہتا۔ پھر عیسیٰ بولے اور ماں کی گود میں بولے اور ایسے بولے کہ ان کی آواز قیامت تک گونجتی رہے گی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا چپ ہو جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ بھی کوئی عام بندہ نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے میرا رب کتاب بھی دے گا، مجھے میرا رب نبی بھی بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں او عیسائیو، عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے دن کہہ رہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ابن اللہ نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہوں، وہ تو پہلے دن بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میری رحمتیں جب ہوتی ہیں پھر یوں ہی میں اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیا کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک بات عقیدے کی بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ انبیاء کے ہاتھوں پر خرق عادت کے خلاف کوئی واقعہ ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ولی کے ہاتھ پر خرق عادت کوئی واقعہ ظاہر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم معجزات کے بھی قائل ہیں اور ہم کرامتوں کے بھی قائل ہیں یا نہیں قائل؟ سارے لوگ قائل ہیں نا جی۔ فرق یہ ہے، بات سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا، ابھی ہم اس سے اگلی سورت میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خود بنایا ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ مریم علیہ السلام اللہ کی نیک بندی ہے اور یہ چاہتی ہے یہ کرامت مجھے نہ ملے، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں مر جاتی تو اچھا تھا، لیکن اللہ نے کرامت دی اور بتایا کرامتیں بھی میرے اختیار میں ہیں، معجزے بھی میرے اختیار میں ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی نہیں آئی؟ تھوڑا سیر ہلانے کے ساتھ ساتھ بول بھی دیا کریں کہ آ گئی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے بعد ہے جی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سناتے، وہ بابے کٹ کے پیش کر دے، ساڈا بابا لات، ساڈا بابا منات، ساڈا فلانا حبل تو صاف، ساڈا فلاں تے فلاں، یا رسول یا اللہ میں تیرا قرآن پیش کرتا ہوں، یہ آگے بابے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تو اپنا بابا پیش کر تو اپنا بابا ابراہیم پیش کر۔ ہے کوئی ابراہیم جیسے بابے جیسا عزت والا تو لائے نا سامنے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سچا صدیق میرا نبی تھا، اس کا تذکرہ کر۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں، جو نہ دیکھتے ہیں، نہ تجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ اے بابا میرے پاس علم آیا ہے، تیرے پاس علم کوئی نہیں ہے، لہٰذا میری بات مان، علم والے کی بات ماننی چاہیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہا ہے نا شیطان نے لگایا ہوا ہے۔ جب یہ ساری باتیں بتائیں بابا جی تب گئے اور کہنے لگے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے الہوں سے منہ موڑ رہے، باز آ جا اس دعوت سے ورنہ لأرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا۔ واہجرنی ملیہ، یا مجھ سے دور ہو جا، جا میرا گھر چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال سلام علیک، تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا مختصر، ادریس علیہ السلام کا مختصر اشارہ، مطلب یہ ہے کہ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئی تھیں۔ سورت کے آخر میں فرماتے ہیں چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں تفصیل سے ذکر ہوا تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کی حالت دیکھو، آیت نمبر 88 میں فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ پھر بھی کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، حالانکہ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے یہ کہنا۔ تکاد السماوات یتفطرن
फ़तमरन मिन्हु व तनशक्कु ल-अर्ज़ु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमान वलदा। आसमान फटने पे आया, ज़मीन भी फटने पर आई, सितारे टूटने पर आए, पहाड़ गिरने पर आए जब लोगों ने कहा कि अल्लाह की औलाद है, हालांकि अल्लाह औलाद से पाक है जी, कहो बेशक। इसके बाद सूरत ताहा है जी, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का। हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आपको मुशक्क़त में डालें, हमने तो नसीहत बनाकर कुरान भेजा है। देखो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या देखो, जब मदियन से वापस आ रहे थे, बीवी भी साथ थी, रात का वक़्त था, सख्त अंधेरा था, मिस्र का रास्ता भूले हुए थे, ठंड बड़ी ज़्यादा थी, बड़ी परेशानी के आलम में थे। दूर मूसा अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी, घर वालों से कहने लगे तुम यहाँ ठहरो, इन्नी आनस्तो नारा, मुझे आग दिखाई जा रही है, शायद कि मैं वहाँ से कुछ आग का अंगारा ले आऊँ या कोई बंदा मिल जाए उससे रास्ता मालूम कर लूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आग लेने मूसा गए, हमने मूसा को नबूवत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह तो कहिए ज़रा मोहब्बत से। रब फरमाते हैं हम यूँ ही अता करने वाले हैं। इससे एक बात ये समझ में आई कि नबूवत मेहनत से नहीं मिलती, ये वहबी चीज़ है अल्लाह की तरफ से। कि जो मिर्ज़ा बेवकूफ़ नादान कहता था कि मैं फिर इंज इबादत की थियाँ तो फिर मैं इंज रियाजत की थियाँ तो फिर मैंने ये किया तो फिर मैंने वो किया तो फिर अल्लाह खुश हुए और अल्लाह ने मुझे नबूवत दे दी। उस बेवकूफ़ को इतना ही पता नहीं है कि नबूवत मिलती कैसे है। नबूवत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत लेने नहीं गए थे, वो आग लेने गए थे। क्या लेने गए थे जी? आग लेने गए थे। जब वहाँ गए फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअना अलैक। एक मिनट के लिए सोचे तो सही, जंगल में बंदा जाए आग लेने के लिए और अल्लाह के साथ हम कलाम हो जाए, सुबहान अल्लाह, क्या मंजर होगा। अल्लाह ने फरमाया या मूसा, ए मूसा, इन्नी अना रब्बुका, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, फ़ख़्लअना अलैक, जूते उतार, तवज्जो से बात सुन, मैंने तुझे चुन लिया अपने साथ गुफ्तगू के लिए। बात क्या है? इन्ननी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फ़ाबुदनी, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, वाक़िम इस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम कर मेरी याद के लिए, क़यामत पर यकीन रख। अल्लाह ताला बातें कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अदब से खड़े होकर सुन रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा अब मूसा को भी इस गुफ्तगू में शामिल करूं। फिर अल्लाह ने पूछा व मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? तेरे दाएं हाथ में। अब पहले इससे अल्लाह की बातें हो रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे थे, अब मूसा अलैहिस्सलाम बोलने लगे हैं व मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले हिया असाई, ये मेरी लाठी है, अतवक्का अलैहा, इस पर टेक लगाता हूँ या अल्लाह, व अहुश्शु बिहाला गनमी, पत्ते झाड़ कर बकरियों को खिलाता हूँ, वलैया फ़ीहा मआरिब उखरा, इसमें और भी बड़े फ़ायदे हैं। अब ज़रा इस गुफ्तगू पे गौर करना। अल्लाह ताला ने ये नहीं पूछा था लाठी के साथ क्या करते हो, अल्लाह ने ये पूछा था हाथ में क्या है। यही सवाल था ना जी, बोलें जी, यही सवाल था ना, हाथ में क्या है? जवाब इतना था ही आसाई, ये लाठी है, ये मेरी लाठी है। लेकिन आगे क्यों कह रहे हैं? टेक भी लगाता हूँ, पत्ते भी झाड़ता हूँ। फसरीन फरमाते हैं रब से जो कलाम की लज्जत आई ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो थोड़ी बातें और ही कर लूँ। अल्लाह ताला ने तो ये नहीं पूछा था कि क्या करते हो, लेकिन अल्लाह के कलाम की जो लज्जत महसूस की ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, दो बातें फ़ालतू कर लूँ। जैसे बंदा मस्जिद में आए कि चलो यार 2 रकातें फ़ालतू ही पढ़ लूँ, ये शौक़ की बात है, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। लेकिन 2 बातें तो फ़ालतू की, टेक लगाता हूँ, पत्ते झाड़ता हूँ। फिर ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला ये ना कहे कि मैंने क्या पूछा था और आप आगे लंबी बातें कर रहे हैं, लिहाजा आगे बात को मुख्तसर कर दिया फ़ौरन। वलिया फ़ीहा मआरिब उखरा, अल्लाह इस लाठी में और भी बड़े फ़ायदे हैं। ज़ाहिर बात है लाठी बड़ी मुफीद चीज़ है। 4 किताबां अर्श उतरियाँ तो 5वां उतरिया डंडा, डंडे बाज सिदा नहीं होंदा बेदीना दा गंडा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये 5वीं किताब है, जो बाकी किताबों से नहीं मानता उसके लिए ये 5वीं किताब आ गई है, डंडे शरीफ वाली। तो हज़रत ने फरमाया बड़े फ़ायदे हैं जी इसमें। अल्लाह ने फरमाया अलक़हा या मूसा, ए मूसा ज़रा इसको नीचे तो डाल। जो ही लाठी को नीचे डाला फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसा, सांप बन गया और भागना शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, जैसा कि दूसरे मकाम पे आया गया सूरह क़सस में, वल्ला मुदबिरन वलम युअक़िब, पीठ देकर भाग खड़े हुए और मोड़ कर पीछे देखा भी नहीं। इंसान है ना, अचानक जब आए तो बंदा डर जाता है। अल्लाह कहता है मैंने कहा या मूसा, ए मूसा,
خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ اور ڈر نہیں۔ اب سانپ ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو پکڑ اور ڈر نہیں، کیونکہ معجزہ برحق بنانے والا کون ہے جی؟ لاٹھی کا سانپ کس نے بنایا؟ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے نا۔ خذھا، پکڑ اس کو، ولا تخف، اور ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس اللہ نے لاٹھی کا سانپ بنایا وہ اللہ سانپ کو دوبارہ لاٹھی بھی بنا دے گا۔ دوسرا معجزہ، وضمم یدک الی جناحک، جناح کہتے ہیں بازو کو، یہ محمد علی جناح صاحب کی بات نہیں ہو رہی۔ الیکشن کا دور تھا، ایک مولوی صاحب نے کہا میں قرآن وچوں ثابت کر سا کہ ووٹ محمد علی جناح صاحب دینا ضروری ہے، کہ تو ثابت کر سا بولو کرو نا جی، قرآن وچ مولوی اللہ کرے سیدھے رن پٹھے نہ ہو، میں قرآن وچ ثابت کر سا۔ لوگ حیران بھی قرآن چ کس طرح ثابت، محمد علی جناح صاحب تو بڑے بعد وچ پیدا ہوئے، تو قرآن تو 14 صدیاں پہلے نازل ہو گیا۔ انہیں یہ عید پڑھی، وضمم یدک الی جناحک، اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں دے دو۔ اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے دو؟ یہ جناح محمد علی جناح نہیں ہے بھائی، یہ جناح بازو ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہاتھ اپنے بازو میں لے جاؤ، پھر اس کو باہر نکالو، نکلے گا بیضاء من غیر سوء، روشن چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ بچوں آپ کو سبحان اللہ، ان کو تو یہ تو نہیں کہتے، آپ کو جس طرح آپ نے آپ بغیر کہے کہنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری مسجد میں آپ فجر میں کسی دن آئیں، یہی خلاصہ میں فجر میں وہاں بیان کرتا ہوں، اور وہ لوگوں کی سبحان اللہ سنیں، نہیں کہنی پڑتی ان کو، ایسا ماشاء اللہ۔ کہو جی آپ سب ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کس طرح کڑک دار کہتے ہیں سبحان اللہ، مجھے بھی مزہ آتا ہے بات کرتے ہوئے، آپ کو تو میں کہہ تھک ہوں، کہہ تھک ہوں، آپ نہیں کہتے، ذرا کہیں نا محبت سے سبحان اللہ کہیں نا، ذرا ماحول بنایا کریں نا بات کا۔ آپ سمجھتے ہیں اس سے کہڑا روزہ ہے، ساڈا تو روزہ ہے، روزہ سارے دے ہے۔ اب اللہ نے 2 معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عصا اور ایک ید بیضاء۔ عصا کا معنی لاٹھی، ید بیضاء کا معنی روشن ہاتھ۔ جاؤ یہ 2 معجزے لے جاؤ، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بڑا سرکش ہے۔ حضرت نے فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر، زبان کی لکنت دور فرما تاکہ میں بات کر دوں اور وہ سمجھ جائے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اگر میرے ساتھ میرا ایک ساتھی اور بھی ہو جائے، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہو جائے، ہم دونوں بھائی جائیں تو پھر یا اللہ تیرا پیغام پہنچانے میں آسانی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہم نے تیری اس دعا کو بھی قبول کیا، دونوں بھائی جاؤ فرعون کے بارگاہ میں۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اور ہارون علیہ السلام دونوں نے عرض کیا، کہا یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے بڑا ضدی، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، نہ وہ بات مانے گا، اور دوسری جگہ جیسے آتا ہے کہ اس نے ہمارے قتل کا آرڈر بھی دیا ہوا ہے پہلے سے، تو وہ کہاں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں چلے جاؤ، بڑی پیاری بات ہے جی، اننی معکما اسمع و ارا، صرف تم 2 ہی نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، وہ نہیں سنے گا، میں تو سن رہا ہوں نا، میں تو سن رہا ہوں نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا میں تو سن رہا ہوں نا۔ معلوم ہوا جو دعوت کی بات کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر جس کو سمجھا رہا ہے وہ توجہ نہ بھی کرے تو رب تو سن رہا ہے، اللہ کو سنانے کے لیے کرے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام گئے جناب فرعون کے دربار میں گئے، اسے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اس نے بڑی چلاکی کی، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، وہ جو پہلے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کہے گا وہ تو سب کفر پر مرے ہیں، جہنم میں ہیں، تو میں کہوں گا دیکھو تو تمہارے باپ دادا کا بے ادب ہے، تو لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طیش دلاؤں گا۔ اب اس نے پوچھا جی پہلے لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا فٹ جواب دیا، فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، پہلے لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، تو پہلے لوگوں کی گل چھوڑ، تو اپنی گل کر، تو اپنی بات کر کہ جناب تیرا کیا ارادہ ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، دونوں معجزے پیش کیے، آگے وہ واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نامہ پارے میں۔ اس نے کہا جادوگر ہے نعوذ باللہ، ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے، مقابلہ ہوگا، مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ جادوگروں نے جو تماشا بنایا تھا
جو میدان میں سانپ رینگتے دکھائی دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی بڑا سانپ بن گیا، وہ سب کو کھا گیا، اور جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون دھمکیاں دینے لگا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم تو اب ایمان لے آئے ہیں۔ بہرکیف ایک وقت وہ آیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، فرعون نے پیچھا کیا، دریا میں غرق ہوا۔ تفسیر ہم تھوڑا آگے جا کے پڑھیں گے 19ویں پارے میں۔ غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پار ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور بنی اسرائیل نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کس کو معبود بنایا جی؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور آ کر ہارون علیہ السلام پہ غصہ کیا اور ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو پکڑا۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، حضرت نے فرمایا میرے بھائی میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو، میں نے ان کو بڑا روکا تھا لیکن یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ داڑھی تھی نا تبھی تو پکڑی ہے، سر کے بال بھی تھے اور داڑھی کے بال، اور داڑھی اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ ہاتھ میں پکڑی ہی نہ جائے، کچے نال بھی نہ پکڑی جائے، کچھ اتنی ہونی چاہیے جو ہاتھ میں کم از کم آ جائے، اسی لیے تو ہاتھ میں پکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر سامری کی سے پوچھا، اور سامری تو نے یہ کیا نواں کٹا کھولا ہے؟ لوگ تو کٹا کھولتے ہیں نا، سامری نے بچہ کھولا تھا، تو نے یہ کیا نواں بچہ کھول دیا ہے؟ اس نے کہا جی بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ توجہ کرنا جی، بس بات ختم ہونے والی ہے۔ سامری نے کہا بصرت بما لم یبصروا کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جب دریا سے پار ہو رہے تھے نا بنی اسرائیل، اور پیچھے فرعون کا لشکر بھی آ رہا تھا، بیچ میں جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا وہ جہاں پہ چل رہا تھا وہاں زمین میں سبزہ اگ رہا تھا، تو سامری نے قبضت قبضۃ من اثر الرسول، مٹھی بھر لی رسول کے نشانات سے، یعنی ان کے قدم کے نشانات سے، رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام، وہاں سے مٹھی بھر لی اور ان زیورات کو گرم کیا اور بچڑے کی صورت بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی، حرام حلال ملایا، اور پھر جناب اس میں سے بائیں بائیں کی آوازیں آئیں تو کہا یہ معبود ہے تمہارا، نعوذ باللہ من ذالک، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ قبضت قبضۃ من اثر الرسول، رسول سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے، میں نے رسول کی اتباع کی، کچھ مٹھی بھر کی، اور پھر میں باغی ہو گیا، اور جب رسول موسیٰ علیہ السلام گئے نا طور پر، میں نے کہا پھر ان کو شرک پر لگاؤ، میں نے پھر ان کو شرک پر لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نے فرمایا جا پھر، اتنی شرارت کی ہے نا، سزا تیری کیا ہے؟ تو جو ہے سب کی ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، سزا تیری ہے تجھے کرونا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کرونا۔ کرونے میں کیا ہوتا ہے؟ لا مساس، ہاتھ نہ ملاؤ جی، یہی ہے نا جی، ہاتھ نہ ملانا ورنہ کرونا ہو جائے گا۔ سامری کو یہ سزا لگی تھی، فرمایا لا مساس، تو کہے گا ہاتھ نہ ملاؤ جی، جو بھی سامری کو ہاتھ ملاتا، ملانے والا بھی بیمار، جو سامری اور زیادہ اس کو تپ چڑھ جاتی، بخار ہو جاتا۔ سامری کو اس وقت سزا ملی تھی بچھڑے کی پوجا کرنے پہ، ہمیں بڑے عرصے بعد ملی ہے گھوڑے وغیرہ کی اور گائے کی پوجا کرنے پہ، سمجھ آئیے؟ تو یہ سزا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مشرکین کے لیے تیار رکھی ہوئی تھی، اللہ اس سے ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا نا، یہ قرآن اللہ کی نصیحت ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا حالانکہ میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسیٰ، فرمایا تیرے پاس میری آیتیں گئی تھیں تو ان کو دیکھنے سے اندھا بن گیا تھا نا، آج تجھے اندھا کر دیا۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کا اہتمام کرو، گھر والوں سے بھی کہو، بیوی بچوں کو بھی نماز کے اوپر لگائیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق کی پرواہ نہ کیجیے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا